وہ شاید گئے تھے ان کے ساتھ. تحریک انصاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن دیکھ آپ کی طرف رہی ہے, پھر آپ کیسا رسپانس دیں گے؟ بھائی وہ تو ارادہ رکھتی ہے, ہم تو شروع کر چکے ہیں جی. ہم سے اپنی بات کرو نا. ہمارا میرے خیال میں آپ کی نظر میں کوئی حیثیت وقت نہیں ہے اور ساری زندگی خسارے میں رہو گے جب تک یہ اس دن کے ساتھ رہو گے. پارٹی کی پوزیشن کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں, اس پر بڑا دو ٹوک موقف صرف جمعیت علماء اسلام کا سامنے آیا ہے. اور ہم نے جس طرح 2018 میں داندھی کے خلاف موقف لیا تھا, ہم آج بھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. حالانکہ ہمیں دعوت بھی دی گئی, بار بار ہمارے پاس تشریف بھی لائے, لیکن ہم نے کہا جی اسی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے پچھلی دفعہ ہم نے داندھی کہا, آج کیسے قبول کر سکتے ہیں جی. تو صاف ظاہر ہے جی کہ اس وقت بھی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی. اگر ہم کوئی اپنے پرائے والی سیاست کرتے تو آج ہم مسلم لیگ کے ساتھ حکومت میں شریک ہو جاتے. تعلقات بھی اچھے ہیں اور ایک لمبی جدوجہد بھی ہم نے مل کر کی ہے. اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیلیور کر سکے گی جی. اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح کی اسمبلی ہے یہ انتہائی کمزور اسمبلی ہے, اور حکومت بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اکثریت ملک پہ حکومت کر رہی ہے, بلکہ مسلم لیگ کی تعداد حکومت کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ حکومتی بینچوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اور اگر کبھی تکلیف ان کو محسوس ہوئی تو پھر ان کی مرضی ہے تکلیف دور کرے یا تکلیف میں اضافہ کرے. یہ نہیں کہ ضروری کہ وہ ختم کریں گے اس کی ضرورت. مفاد میں آپ عمران خان صاحب سے بھی مل سکتے ہیں یا ان کو شامل ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز باوقار انداز سے ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 12 13 سال ہم ایک دوسرے کے بڑے مد مقابل رہے ہیں, اور ہمارے بڑے تحفظات ہیں, اور ان کو اگر دور کیا جاتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں, مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے, اور مذاکرات کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے. ہم کوئی مستقل جھگڑے اور جنگ اور تلخیاں اس کو باقی رکھنا نہ ملک کے مفاد میں سمجھتے ہیں نہ ہماری سوسائٹی کے مفاد میں ہے. آپ کی طرف سے عمران خان کے لیے جی آپ کی طرف سے سر اوپن ہے عمران خان کے لیے, سر یہ ذرا واضح کیجیے گا کیا اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا حضرت میرے پاس ان کے 2 وفود آئے ہیں, اس کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ مجھے مسلسل مل رہے ہیں, چاہے آف دی ریکارڈ مل رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے مل رہے ہیں تو ملتے ہیں, اور یہی گفتگو چل رہی ہے کہ ہم کس طرح آپس کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ماحول بنائیں. ایسی لوگ دروازے کھلے رکھتے ہیں, تو جو سب سے زیادہ پچھلے 7-8 سالوں میں آپ کی طرف سے جو الزام ہوتا تھا وہ تھا کہ یہ یہودی لابی ہے, تو جب یہ سیاسی تلخیاں ختم ہوگی تو آپ ان کو یہودی لابی سے دوبارہ مسلمان لابی میں کیسے لے جائیں؟ ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر ہم نے برصغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے, یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے, تو یہ عنوان ہے, یہ گالی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے, اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے, جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے, اور یہاں پر میں سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں, اور میں مکمل عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں, ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا, تو اس سے میرا اختلاف ہوگا. اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ, تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا, مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں, بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں, آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں, میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں, ان کی ایک سوچ ہے, ان کے تحفظات ہیں, میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے, اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے, مجھ سے بات کی جائے. سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے. اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہ فضل الرحمان یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے,
تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یہاں مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے. کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں، اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں، اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا، اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ. مجموعی طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری عدلیہ قابل اعتماد ہے، کیا آپ کی عدلیہ عدالت عظمیٰ اس کا کوئی ایک فیصلہ دنیا کی دوسری دنیا میں جب وکیل پیش ہوتے ہیں ججوں کے سامنے اپنے ملکوں میں، کیا آپ کے ملک کی عدالت کا کوئی فیصلہ بطور نظیر مثال پیش کیا جاتا ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا جی. تو اگر پاکستان کے فیصلے اور عدالتوں کے فیصلے دنیا میں کسی کورٹ میں بطور نظیر پیش نہیں کیے جاتے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مجموعی طور پر ہمارے ادارے کتنے گر چکے ہیں اور اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. حضرت، جو ہمارے مطالبے ہیں کہ اثر نو الیکشن ہو، حکومت مستعفی ہو جائے اور فوج الیکشن سے دور رہے، کسی ایجنسی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. الیکشن کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کو الیکشن کہنا ہی ناجائز ہے. الیکشن کہنا اس کو ناجائز ہے جہاں پر امیدواروں سے کروڑوں روپے لیے جاتے رہے ہوں، جہاں ایک صوبے سے اربوں روپے لے کے چلے جاتے ہوں، جہاز بھر کے جا رہے ہوں، اسمبلیاں بک رہی ہیں اور کینڈیڈیٹس بیچارے در بدر ہیں. تو یہ الیکشن ہوتا ہے جی. ہم مطمئن ہوں گے اس بات پر کہ ہاں ہم واقعی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ہم کیا ملک کے اندر ایک وی آئی پی کا اس وقت اسٹیٹس رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا موقع بڑا واضح ہے اور ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں انشاءاللہ اسی جگہ پہ معاملات کو پہنچائیں گے کہ معاملات ٹھیک ہو جائے ملک کی. مولانا صاحب، عالمی جو سیاست ہے اس پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آج سے 2 روز قبل انڈیا نے ایران کی چاہ بہار جو پورٹ ہے اس کا 10 سال کے لیے جو ہے وہ لے لیا، اس کا قبضہ لیا ہے، 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جبکہ امریکہ نے ہمیں تو منع کیا پابندی کی وجہ سے کہ آپ اپنی گیس پائپ لائن آگے نہیں جا سکتے، کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کر سکتے. تو اس دور میں انڈیا کا اس کے ساتھ معاہدہ اور 10 سال کے لیے. حضرت، ایک تلخ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اور دکھ ہوتا ہے انسان کو. نکلے تھے ہم سری نگر کو لینے کے لیے، ہاتھ سے جا رہا ہے مظفر آباد. یہ پالیٹکس ہے ہماری. ہم نے چین جیسے دوست کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کیا میگا پروجیکٹس کے حوالے سے، اور اس نے پاکستان کو پرائرٹی دی گرم پانی تک پہنچنے کے لیے، اور بین الاقوامی تجارت کے شاہراہ پاکستان کو قرار دیا انہوں نے. ہم نے ان کو کیا جواب دیا؟ آج پاکستان میں تمام میگا پروجیکٹ بند کر دیے گئے ہیں. وہ جو 1.5 سال کی حکومت تھی اس میں بھی جو پروجیکٹس اناؤنس ہوئے تھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا بنے گا، کیا وہ ہمارے اگلے بجٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی جھگڑا، اور ظاہر ہے جی کہ ہمارے اوپر تو یہ لوگ زورور ہیں. ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو. ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو. نتیجہ کیا نکلے گا کہ واخان کے راستے سے افغانستان چین کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا، پاکستان سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ہلمند کے راستے سے ڈائریکٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ اور چابہار پہ جا کے پہنچ جائے گا. تو یہ جو گھاٹے کے ہم سودے کر رہے ہیں اس وقت 6-7 مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں دھرنا دیے ہوئے کہ ان کو متبادل روزگار نہیں دیا جا رہا، اور ادھر سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو لوکل تجارت ہوتی تھی اس کے راستے بھی بند کر دیے ہیں. اس وقت انگور اڈا کے اوپر جو وانا سے جاتا ہے افغانستان میں راستہ، وہاں پر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. غلام خان کے اوپر جو میران شاہ سے جاتا ہے خوست کی طرف، وہاں لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. آپ کے جمرود پر لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. تو ہم نے تو ان کو باقاعدہ بریف کیا تھا کہ پاکستان کو اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے آنے والے مستقبل میں کہ اگر یہ سی پیک خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان کے روب سے لے کر گوادر تک جاتا ہے تو 9 گیٹ ویز ہیں جو پاکستان کو افغانستان کے راستے سے وسط ایشیا کا راستہ دکھاتے ہیں، اور پورے وسط ایشیا جو ہے آپ کی تجارتی آماجگاہ بن جاتی. لیکن ہم اسی افغانستان کے ساتھ معاملات میں الجھ رہے ہیں. سرحدات ہم نے بند کر دی ہیں. اگر مسئلہ دہشت گردوں کا ہے
کیا چین کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ اولڈ ترکستان کی جو تحریک ہے اس کے لوگ افغانستان میں ہیں اور ان کے لوگ جو ہے وہاں چین میں جو ہے کاروائیاں کرتے ہیں؟ یہ شکایت تو چین کو بھی ان سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس پر چین قبضہ کر رہا ہے، روس وہاں قبضہ کر رہا ہے، اور ہم اتنے پڑوسی ہوتے ہوئے اور 20 سال تک ہم نے جس امید پر طالبان کو غلاف کے نیچے سپورٹ دیا، آج سب کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف لڑائی کی صلاحیت ہے؟ کیا ملک کو ترقی دینے کے دماغ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ملک کی ترقی کے پہلو جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں؟ صرف لڑنے کا پہلو رہ گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب آپ کا با اختیار ادارہ جنگجو ادارہ ہوگا اور جس کی تربیت دشمن سے لڑنے کی ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کی سیاسی قیادت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کی معاشی قیادت نہیں کر سکتا، اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے سرے سے جی۔ لہذا پاکستان اس وقت گھاٹے کا سفر کر رہا ہے، اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے، اور کیا جائے، لیکن ہم اپنی آواز جو ہے اس حالات میں بھی۔ آپ کی جو تحریک ہے واقعی الیکشن گاندھی زیادہ الیکشن کے خلاف ہے یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے، یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے؟ یہ آپ کے صحافیانہ باتیں ہیں، آپس میں گپ شپ لگایا کرو کبھی کبھی اپنے دفتر میں، کم از کم مجھ جیسے آدمی کے ساتھ یہ سوال آتا ہے کہ حکومت اس وقت مسلسل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تجارت بہتر ہو رہی ہے، معاشی اشاریے جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیسے خصوصاً پنجاب میں سر؟ دیکھیے، حکومت ہو تو اس کا جاب ہوتا ہے، اپنا جاب کا احسان ہم پہ نہ ڈالیں جی۔ انٹیلیجنس ہے تو اس کا انٹیلیجنس کا جاب ہے، اس کا کوئی ڈپلومیٹ ہے تو ڈپلومیسی اس کا جاب ہے، حکومت ہے تو حکومت اس کا جاب ہے، تو یہ اتار چڑھاؤ اس کے معمول کے معاملات میں چلتا رہتا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھنا ہے نا ہم نے کہ کیا آپ کے ملک میں ماضی کی کوئی ایسی پالیسیاں ہیں کہ جو ہم آگے لے جا کر اس سے ملک کو بچائیں اور طاقتور بنائیں؟ کیا آج ہم نے کوئی طویل المدت ایسی پالیسیاں دی ہیں کہ ہم اپنا بجٹ آگے بنا سکیں گے؟ ہمارا بجٹ اس وقت FATF کے ہاتھ میں ہے، IMF کے ہاتھ میں ہے، ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے، انہی لوگوں نے آپ کے بجٹ بنانے ہیں، اور ان کو سکور کر رہی ہے ہماری فوج، وہ تحفظ دے گی ان کو، اور اسمبلی بھی بس ہوگی اور قانون سازی کرے گی۔